اسے لکھ لیجئے، اسے سیو کر لیجئے، اسے اپنے دلوں میں نقش کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، بہت کام آنے والی چیز ہے آپ کے۔ یہ وہ شکایتیں ہیں، گھروں میں برکت نہیں ہوتی، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، گھروں سے نکلتے ہیں کاروبار نہیں ملتا، جاب نہیں ملتا، ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے ایک نسخہ تمہاری امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج ہم اپنی ہر مجلسوں میں، ہر مجلس کے شروع میں سورہ فاتحہ ذاکر پڑھواتا ہے، فرش پہ بیٹھنے والے، فرش اعضا پہ بیٹھنے والے اس سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھتے ہیں تاکہ مجلس کا آغاز کلام پاک سے ہو جائے۔ لہذا سورہ الحمد اور سورہ توحید یہ تو یاد ہونا ہی چاہیے کم سے کم، تاکہ آپ نماز کے لائق تو بن سکیں، آپ نماز کے قابل تو بن سکیں۔ ہر جگہ جماعت میسر نہیں ہوتی، گھر میں بھی اگر آپ کو نماز پڑھنی ہو تو کم سے کم سورہ الحمد تو واجبی ہے، کرنا ہی ہے۔ اگر نماز کیسے پڑھیں گے اگر آپ سورہ الحمد نہیں یاد کر سکتے؟ اتنا جاہل ہو ہماری قوم میں ہونا نہیں چاہیے جس کو، ورنہ نماز کے بھی لائق نہیں ہے، جماعت ہر جگہ میسر نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو لہذا الحمد کا یاد کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور دوسرا سورہ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو سورہ قل هو اللہ یا انا اعطینہ، یہ دو چھوٹے چھوٹے سورہ یاد کر لیجئے تاکہ آپ نماز کے لائق بن سکیں۔ عزیزو یاد رکھیے، غور فرمائیں اس مسئلے کے اوپر، یہ جو سورہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کے کئی نام ہیں، دو تین نام سے تو میرا مجمع بھی واقف ہے۔ سورہ توحید، اس سورہ کا نام ہے سورہ توحید، یعنی اس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اللہ کیسا ہے اس کا تذکرہ ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ اگر کوئی جوان لڑکا، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی شیعہ، اگر کوئی علی والا، اگر کوئی اہل بیت والا یہ سوچنا چاہے کہ میرا خدا کیسا ہے تو اس کو سورہ توحید یاد کرنا چاہیے، سورہ قل هو اللہ یاد کرنا چاہیے، تب پتا چلے گا میرا خدا کیسا ہے، مجھے اپنے خدا کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرے نبی ان سے کہہ دو میرا خدا ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اور وہ اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، پورا ورلڈ اس کا محتاج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، توجہ چاہتا ہوں، بڑی عظیم بات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، یعنی اس کے کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، یعنی خدا وہ ہے، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اس طرح آپ کو اپنے خدا کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، اللہ ایک اور اکیلا ہے، کسی چیز سے مل کے نہیں بنا ہے، کسی چیز کا جز نہیں ہے، کہ مرکب نہیں ہے، وہ پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم جتنے بھی ہو سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ صرف غنی ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، غنی صرف پروردگار ہے، دنیا جتنی بھی ہے وہ ساری فقیر ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اسے آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کے رکوع کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کے قیام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے قعود کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو بھی کچھ عبادت کرتے ہو آپ،
یہ صرف اپنے لیے کرتے ہو، اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے انسان اسے سجدہ کرنا چھوڑ دیں تو بھی وہ خدا اتنا ہی بلند ہے، محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے لیے جو آپ کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کا پڑھتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر آپ تذکرہ کرنا چھوڑ دیں تو اہل بیت کی فضیلت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ہم نے خدا کو مانا، وہ بھی با کمال ہے، ہم نے اہل بیت کو مانا، وہ بھی با کمال ہے۔ نہ خدا کسی کا محتاج ہے، نہ اہل بیت کسی کے محتاج ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزو یاد رکھیے، تو یہ سورہ توحید جو میں نے ترجمہ پیش کیا، اس کو یاد کیجئے، اس کو حفظ کیجئے۔ اس کا ایک نام ہے سورہ توحید، یعنی جس میں خدا کی وحدانیت کا تذکرہ ہو، خدا کے ایک ہونے کو جس میں بتایا گیا ہو، خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے جس سورہ میں یہ بیان کیا گیا ہو، اس کو سورہ توحید کہتے ہیں۔ سورہ توحید، اس کے ایک دوسرا نام ہے سورہ اخلاص، اس کا تیسرا نام ہے سورہ قل هو اللہ، اس کا ایک نام اور ہے سورہ ناجیہ، نجات دلانے والا سورہ، سورہ ولایت، یہ بھی اس سورے کا نام ہے۔ تو آج کی مجلس میں خالی اتنے سن لیجئے، آگے کی مجلس میں اور نام بتاؤں گا۔ یہ سورہ توحید، مگر اس سورہ توحید سے پہلے اللہ کی معرفت اگر آپ حاصل کرنا چاہیں، اللہ کے بارے میں اگر آپ غور و فکر کرنا چاہیں، تو اس سے پہلے ایک آیت پہ آپ کو اور غور کرنا پڑے گا، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو 114 مرتبہ قرآن میں آئی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعظم آیت فی القرآن، قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورے کے شروع میں ہے، اور دلیل دی ہے اس کی، اس سے بڑی قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے عظمت کے لحاظ سے۔ جب امام نے لفظ استعمال کر دیا صادق آل محمد نے، اعظم آیتن، سب سے عظیم آیت ہے قرآن کریم کی، اور جو سب بچے بچے کے یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے عظیم آیت قرآن کریم میں کوئی نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اگر اس آیت سے عظیم کوئی آیت قرآن کریم میں ہوتی تو اللہ اپنے کلام کا آغاز اس آیت سے کرتا، بسم اللہ سے نہ کرتا۔ یہ بسم اللہ سے اس ہر ایک سورے کا آغاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ سے قیمتی کوئی آیت، بسم اللہ سے عظیم کوئی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے لیے پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے، کل امر ذی بال لم یذکر فیہا اسم اللہ فہو ابتر۔ دنیا میں کوئی بھی کام اگر آپ کریں گے اور آپ بسم اللہ کے بغیر وہ کام کریں تو نبی نے فرمایا وہ کام ناقص ہے۔ مثلا آپ جاب پہ جا رہے ہیں، گھر سے نکلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کرسی پہ بیٹھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی میں بیٹھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سفر کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دسترخوان پہ بیٹھیے بسم اللہ الرحمن۔ غرض کہ کوئی کام آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ یہ آیت نہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے اور آپ کے مولا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کا ارشاد گرامی ہے مولا کائنات کا، فرماتے ہیں ان العبد اذا اراد ان یقرا او یعمل
اگر کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہے یا پڑھنا چاہے فَيَقُولْ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، یبارک فی، اس پڑھنے میں بھی برکت ہوگی اور اس کام میں بھی برکت ہوگی۔ آج کا نوجوان اکثر و بیشتر علماء حضرات کے پاس آتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے کہ قبلہ مولانا صاحب ہم کما خوب رہے ہیں، جاب بڑی اچھی ہے مگر برکت نہیں ہے، گھر میں پیسہ بہت زیادہ آتا ہے مگر برکت نہیں ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے، ہمارا کام ہو ہی نہیں پاتا، اور اگر ہوتا ہے تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے، ہر چیز میں نحوست داخل ہو گئی ہوگی۔ یہ آپ کا شکوہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسا۔ جب آپ اپنے مولا کی بات نہیں مانیں گے، جب آپ اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، جب آپ قرآن کا حکم نہیں مانیں گے، جب آپ اہل بیت کا طریقہ نہیں مانیں گے، جب آپ عمل نہیں کریں گے اہل بیت کے نسخوں پہ، تو ایسا ہوگا، پیسہ ہوگا برکتیں نہیں ہوں گی، گھر ہوں گے نحوستیں ہوں گی برکتیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ امام نے شرط لگا دی، اگر گھروں میں برکت چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، جو کام کر رہے ہو اس میں برکت چاہتے ہو، تو آپ کو پڑھنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اتنا بڑا عمل بھی نہیں ہے، آپ کی انرجی بھی بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتی، آپ کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا، آپ کو پڑھتے ہوئے پسینہ بھی نہیں آتا، آپ کی طاقت بھی خرچ نہیں ہوتی، اگر آپ ہر کام سے پہلے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں تو آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ انہوں نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا خرج العبد، امام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گھر سے نکلے تو 3 چیزیں کہہ کے نکلے، اسے لکھ لیجئے، اسے سیو کر لیجئے، اسے اپنے دلوں میں نقش کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، بہت کام آنے والی چیز ہے آپ کے۔ یہ وہ شکایتیں ہیں گھروں میں برکت نہیں ہوتی، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، گھروں سے نکلتے ہیں کاروبار نہیں ملتا، جاب نہیں ملتا، ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے ایک نسخہ تمہارے امام نے فرمایا، 3 چیزیں آپ کو اپنے دروازے سے نکلتے وقت کہنی ہے، اور بہت بڑی نہیں ہے، بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ مثلاً پہلی چیز، جب گھر سے نکلیے تو کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر آدمی کہہ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکلیے، کہتے فَيَقُولُ الْمَلَكَانِ، وہ جو 2 ملک ہیں، اب چاہے تو یہ 2 ملک دوسرے ہوں، چاہے یہ 2 ملک وہ ہوں جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ نے بہت اس کا نظام عدل ہے، اور تمہیں پریشان نہیں کیا، 2 آدمی، 2 فرشتے، 2 ملک ہر آدمی کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں وزن نہیں ہے، ان میں بوجھ نہیں ہے۔ اگر ان فرشتوں میں بوجھ ہوتا تو بڑی پریشانی ہو جاتی، بھائی 2 کو اٹھانا کوئی آسان بات تھوڑی ہے، تو ان فرشتوں میں وزن نہیں ہے، مگر بٹھایا دوش کے اوپر، سر کے اوپر نہیں بٹھایا، دوش کے اوپر بٹھایا، اس لیے کہ یہ محشر میں گواہی دیں گے، 2 گواہ ہیں، ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے 2 گواہ رکھے ہیں، اور گواہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دوش پر بیٹھتا ہے۔ وہ عزیزو، ایک فضیلت کا نقطہ آ گیا تو میں بیان کرتا چلوں، ہر آدمی کی دوش پر 2 گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گواہ، دونوں گواہ، ایک گواہ اس کے اوپر، ایک گواہ اس کے اوپر، جتنے بھی آدمی ہیں، قرآن مجید کہتا، روایات کہتی ہیں، ہر آدمی کے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے گواہ ہیں وہ آپ کے کندھوں پہ ہیں۔ اب اگر تلاش کرنا ہے کہ نبی کا گواہ کون ہے، تو پھر تلاش کرو کہ نبی کے دوش پہ کون بیٹھا ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گواہ میرے کندھوں پر، نبی کا گواہ
نبی کے کندھوں پر۔ اب آپ کو تاریخ پڑھ لینا چاہیے کہ کون ہے جو نبی کے کندھوں پر سوار ہوا ہے، کون ہے جو نبی کے دوش پہ سوار ہوا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمنہ کا لال، عبداللہ کا جایا، سید المرسلین، طٰہٰ لقب پیغمبر، جب مکہ فتح ہوا اور بتوں کو توڑنے لگے تو ایک مرتبہ علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ یہ علی کو سوار نہیں کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے تمہارے گواہ تمہارے کندھوں پر ہیں، میرا گواہ میرے کندھوں پر ہے۔ علی اٹھایا، رسول اٹھے، علی نے اپنے ہاتھوں سے بت توڑے۔ واقعہ مجھے تفصیلی نہیں پڑھنا، میں نے آپ کو گواہ بتایا خالی۔ بتوں کو توڑ دیا، بتوں کو توڑنے کے بعد ایک مرتبہ نیچے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اتنی بلندی سے نیچے آ گیا لیکن مجھے کچھ ہوا نہیں۔ نبی فرماتے ہیں علی ہوتا کیسے؟ سید المرسلین نے اٹھایا تھا، سید الملائکہ نے اتارا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ سید الملائکہ نے تمہیں نیچے اتارا ہے، سید الانبیاء نے آپ کو بلند کیا تھا۔ اور کتنے بلند ہو گئے علی؟ پوچھا گیا کتنی بلندی محسوس کر رہے؟ کہا اتنی بلندی محسوس کر رہا تو دوش نبوت پر کہ اگر چاہتا تو میں ستاروں کو توڑ سکتا تھا ہاتھ بڑھا کے، مگر توڑے کیوں نہیں مولا؟ میں پوچھتا ہوں مولا جب اتنی بلندی پہ پہنچ گئے تھے ایک ستارہ توڑ لاتے۔ کہا توڑنے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے اشاروں پہ ستارہ نہ چلتا ہو۔ میں ستارے کو توڑ کے کیا کرتا جب میرے دروازے پہ خود ستارہ اتر جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد۔ میرے دروازے پہ خود ستارہ اتر جاتا، ستارہ اترا ہے علی کے دروازے پر۔ یہ ہے میرے مولا کا فضل، یہ ہے میرے مولا کی فضیلت۔ تو موضوع پھر وہی آ گیا کہ گواہ، ہر آدمی کے کندھے پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں سب کچھ، نوٹ کر رہے ہیں سب کچھ۔ کوئی چیز، اچھا انہیں نیند نہیں آتی؟ کبھی آپ یہ سمجھیں رات کے سناٹے میں کوئی گناہ جا کے کر لوں میں، تو یہ فرشتے وہ ہیں جن کو نیند نہیں آتی، تو لہذا انہیں نیند نہیں آتی تو ہر وقت ایکٹیو ہیں، ہر وقت جو بھی آپ کریں گے وہ لکھیں گے۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقول الملکان، دونوں فرشتے کہتے ہیں ہدیتا، تو ہدایت پا گیا، اب تو گمراہ ہونے والا نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت تجھے گمراہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تو نے مدد مانگ لی اس اللہ سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔